السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح آپ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر ہم کلام ہو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ اے موسیٰ، اپنی قوم کو جا کر کہہ دیجئے کہ بہت جلد میں ان پر ایک عذاب بھیجنے والا ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے یہ پیغام بھیجا ہے کہ وہ آپ کی نافرمانیوں کے سبب، آپ کی بدعمالیوں کے سبب آپ پر بہت جلد ایک عذاب بھیجنے والا ہے۔ تو یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اجناس وغیرہ، کھانے پینے کی اشیاء وہ ذخیرہ کرنا شروع کر دی اپنے گھروں میں۔ تو دوسرا اس کے ساتھ انہوں نے اپنے گھروں کی دیواروں میں سوراخ بنانا بھی شروع کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے قوم، ذخیرہ اندوزی جو آپ کر رہے ہو یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ قحط سالی سے بچنے کے لیے اپنے لیے خوراک کا بندوبست کر رہے ہو، لیکن یہ آپ جو دیواروں میں سوراخ بنا رہے ہو اس کا کیا مقصد ہے؟ تو جس پر ان کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ، جس وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو اس سے بچنے کے لیے ہم اجناس تو اکٹھی کر رہے ہیں، لیکن یہ سوراخ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس دوران ہم اپنے ہم وطنوں کا، اپنے ہمسایوں کا، اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیں، اور جس کے پاس خوراک اجناس وغیرہ نہ ہوں تو ان سوراخ کے ذریعے ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں اور ان کو خوراک وغیرہ پرووائڈ کر سکیں۔ تو یہ سننے کے بعد موسیٰ علیہ السلام انتظار کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کب آئے گا، لیکن کافی دن گزر گئے اور عذاب نہیں آیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام دوبارہ کوہ طور پر تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور عرض کی کہ یا باری تعالیٰ، آپ نے عذاب کا کہا تھا، میری قوم کے اوپر آپ نے عذاب بھیجنا تھا، لیکن ابھی تک عذاب آیا نہیں ہے۔ تو جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ کی قوم نے اجناس ذخیرہ اندوزی تو کر لی، تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی نیت سے جو یگانیت کا مظاہرہ کیا اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کے غرض سے انہوں نے جو دیوار میں سوراخ وغیرہ بنائے، تو اسی وجہ سے میں یہی چاہتا تھا کہ وہ اسی طرح ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے سے یگانیت کا مظاہرہ کریں، تو لہٰذا میں نے ان سے عذاب کو ہٹا لیا ہے۔ تو دوستو، یہ واقعہ سنانے کا مقصد آپ کے ساتھ یہی تھا کہ آج کل جو مہنگائی کا زور ہے، مہنگائی کا دور چل رہا ہے ہمارے ملک میں، تو پہلے تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل وقت سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مشکل وقت کو بخوبی اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے ہمسایوں کا اس مشکل وقت میں خیال رکھیں۔ گو کہ مہنگائی تو بہت زیادہ ہے، ہر انسان پریشان ہے، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ ہم سے بہت زیادہ ہو سکتا ہے کہ مجبور ہوں، تو غربت بھی بہت زیادہ ہے۔ تو جتنا ہو سکتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں اس مہنگائی کے دور میں۔ تو امید ہے کہ یہ وقت، یہ مشکل وقت گزر جائے گا، اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوگا ہمارے ملک پر، حالات دوبارہ سے ٹھیک ہوں گے۔ تو یہ ولاگ بنانے کا مقصد اور یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ سے صرف اتنی عرض کرنی تھی کہ اپنے ارد گرد ہمیشہ خیال رکھیں، جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے، زیادہ ہو تھوڑا ہو، تو آپ ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہمارے ملک کو مزید ترقی عطا فرمائے اور اس مشکل وقت سے ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نکالے اور ہم سب کو آپس میں پیار و محبت، اتفاق اور یگانیت نصیب کرے۔ تو ملتے ہیں دوسری کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔